मैं जहाज़ेब अली वाशिंगटन डीसी से आपके साथ एक खसूसी शो लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों उम्मीदवारों की कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। दोनों उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स के अंदर जो है सपोर्ट हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये मुकाबला किस करवट बैठेगा, कैमला हैरिस विनर होगी या डोनाल्ड ट्रंप, इस बात का फैसला करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना क्लोज मुकाबला है। बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं दोनों उम्मीदवार और खूब सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे पर जाती हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन होगा क्या, ये तो 5 नवंबर को ही मालूम होगा। अब तक अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकी जो है अपने वोट का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। आइए आपसे कुछ मेहमानों का तारुफ करो। मेरे साथ मौजूद हैं अनिला अली, डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करती हैं, बहुत एक्टिव हैं, व्हाइट हाउस इन्हें हम अक्सर देखते रहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशर चौधरी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रीनोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अमरीकी सियासत में भरपूर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने फंड रेजिंग की कांग्रेस अरकान के लिए, सेनेटर्स के लिए। हम भी उस फंड रेजिंग का हिस्सा रहे डॉक्टर साहब के साथ, और बुश एडमिनिस्ट्रेशन में के दौरान व्हाइट हाउस में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी के राजा हसन साहब, जो कि न्यूयॉर्क से हैं। अनिला, आप बताइएगा, आप कैसा देख रही है, इतना जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, ये आपका क्या तज्जिया है? जी, देखा जाए तो बिल्कुल नेक एंड नेक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ज्यादातर जो पोलस्टर्स हैं वो होल्ड बैक कर रहे हैं प्रिडिक्शन से कि कहीं वो गलत ना हो जाएं, क्योंकि इन द रीसेंट हिस्ट्री कभी ऐसा इलेक्शन इतना क्लोज नहीं आया है। लेकिन आज हमारी जो डेमोक्रेटिक हैरिस कैंपेन है, वहाँ उनको बहुत गुड न्यूज मिली है फ्रॉम द स्टेट ऑफ आयोवा। वहाँ पर एक पोलस्टर है, उनका नाम है एन सेल्सर। शी इज वेरी हाईली रिगार्डेड, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया है अपने पोल में कि कैमला विल विन आयोवा। तो आपको तो पता है कि अगर जो भी जीतता है वो आयोवा, तो प्रेसिडेंट तो बन जाता है। तो डेमोक्रेट इस वक्त काफी हैप्पी हैं, कॉशियसली मैं कहूँ ऑप्टिमिस्टिक है। आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा जैसे जैसे हिलरी के दौर में हुआ था, जब उन्होंने इंतखाबात लड़े थे, कि हर जगह यही हो रहा था कि हिलरी इंतखाबात जीत जाएंगी, फेवरेट हैं, आखिर में जो है वो इलेक्शन हार गई। इस मरतबा चर्चा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि एक उनकी वेव है और वो बड़े आसानी से इंतखाबात जीत जाएंगे। आपके ताल्लुकात डेमोक्रेट पार्टी में भी हैं, आपके ताल्लुकात रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं, आपका क्या तज्जिया है? This is a very exciting time in America. Fall, the season is here. The football is in full bloom. Halloween parties are happening. On top of that, there's a razor-thin election which is happening between the two parties. And if you really ask me, they're both the candidates are within the margin of error. जितने भी पोल आ रहे हैं, एक तो there are many questionable polls. The sample size small है, और वो पोस्टर अपनी मर्जी के पोल भी निकाल रहे हैं। लेकिन ये है कि जो इन माय ओपिनियन बोथ पार्टीज को सही कैंडिडेट्स लाने का मौका नहीं मिल सका। ये डेमोक्रेट्स ने भी बड़ी गलती की है कि उन्होंने, बाइडेन साहब ने बहुत लेट विथड्रॉ किया, इनकी प्राइमरी नहीं हो सकी और उनको कैमला हैरिस को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ट्रम्प पुश्ड हिज वे थ्रू फॉर द नॉमिनेशन। तो इस वक्त जो है देयर इज ए हिंट कि ये होगा, क्योंकि ट्रम्प जो है वो मोस्टली ही पोल्स लो इन द पोल्स, but eventually there is a 4-5 point which he gains in the elections. So my hint is that he probably might pull it through. That's my personal opinion, and so let's see what happens. ये बात भी तो है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि चॉइसेस नहीं थी कोई इतनी ज्यादा। बाइडेन ने बहुत देर से जाके कहा कि ठीक है, अब मैं हार मानता हूँ, मैं नहीं लड़ता ये इंतखाब, जिसकी वजह से कैमला हैरिस को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उस तरीके की वो बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया सपोर्ट हासिल करने के लिए। आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था डेमोक्रेट पार्टी के लिए? जी, ये बहुत मुश्किल फैसला था, बिकॉज टाइम बहुत कम था। आपको पता है उन्होंने उनकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, जब तक इंतजार किया, और उसके बाद जब नैंसी पेलोसी ने कहा कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, तब हमें ये चांस मिली कि हम कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट ढूंढें। लेकिन ये बात है कि बहुत सारे डेमोक्रेट कीन थे कि विद इन द पार्टी इलेक्शंस हो, और वो नहीं हो सके बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टाइम दैट वी हैड। लेकिन फिर कंसेंसस ओपिनियन यही हुआ कि क्योंकि कैमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तो उनका नेम रिकग्निशन ज्यादा है, तो उनको
پولنگ میں بھی دیکھا گیا کہ دوسرے کینڈیڈیٹس جو کہ شاید زیادہ قابل ہوں لیکن وہ بیٹ نہیں کر رہے تھے, کلوز نہیں آ رہے تھے ٹرمپ کے, تو پھر ان کو پک کیا گیا. تو بہت سارے ہمارے ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی لوگ ہیں جو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں کاملا کی پالیسیز, لیکن کیونکہ وہ چاہتے ہیں ٹرمپ کو ہرائیں تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ویمن ہیں اسپیشلی ڈیموکریٹ, وہ چاہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے وہ جو انہوں نے ریپیل کیا تھا رو ورسز ویڈ, اس کو واپس لے کے آئے, عورتوں کو ابارشن رائٹس مل جائیں ان اسٹیٹس میں جہاں سے لے لیے گئے ہیں. جیسا آپ کی طرف چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ راست نیو یارک سے راجہ حسن صاحب, ریپبلکن پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. راجہ صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ٹرمپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا وجوہات ہیں, آپ کیوں پسند کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ That's an excellent question. بات یہ ہے کہ we have a clear and concise report card in front of us for what the current administration, which includes Vice President Harris, has left us with. And that is a reeling economy, that is global wars, and above and beyond that, we do have a migrant crisis. And I think that it's quite clear that hopefully we will get a leader who will be able to come in and provide some type of relief from the inflation, cease these global wars, and create legal immigration routes and policies. آپ نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر انتخابات جیت گئے تو وہ آ کر یہ جنگیں ختم کر دیں گے. پلان تو انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہیٹی کے جو امیگرینٹس ہیں وہ کتے بلے کھا رہے ہیں, کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا. وہ کہتے ہیں میں تاریخ کا سب سے بڑا ڈپورٹیشن آپریشن کروں گا, آ کے تمام امیگرینٹس کو یہاں سے نکال دوں گا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یو ایس سٹیزنس کے بچے ہیں میں ان کو بھی یہاں سے نکال دوں گا, گرین کارڈ ہولڈرز ہیں میں ان کو بھی یہاں سے نکال دوں گا. تو آپ ان سب باتوں میں حمایت کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, رائٹ؟ دیکھیں, misinformation is a very strong tool utilized, and oftentimes it is unfortunate that it becomes a reality that is then perpetuated by media. آپ نے پلان کے بارے میں پوچھا, تو sometimes a plan for a plan is much better than no plan at all. تو جو ہمارا Vice President Harris, she has no plan. She has made it clear that she would do nothing different than was done in the Biden administration. As a result, we have rampant inflation, we have global wars, and we have a migrant crisis. So a plan for a plan is always better than no plan at all. یہ میرا جواب. سر, مائیگرینٹ کرائسس تو اس لیے ہے نا کہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہی نہیں ملی. کبھی اتنی کوشش کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کوئی قانون پاس کیا جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ہسٹورکلی اسٹیٹس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لیگل امیگریشن ہوتی ہے وہ ریپبلکن کے طور ہوتی ہے. It's very nice to open the borders and then say that what do we do now? But having a clear and concise plan for immigration is what's needed. And I do believe that if you look historically at the United States, it has been Republican leadership that has provided that to our great country. انیلا, آپ کا کیا موقف ہے جو بھی یہ راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل ٹرمپ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سب صحیح ہوگا, ایوری تھنگ از گڈ؟ آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ جی میں سب کو یاد دلانا چاہوں گی, راجہ صاحب کو بھی, کہ کچھ ہی دن پہلے جب ٹرمپ پاور میں تھے تو انہوں نے مسلم رجسٹری کا بھی آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اور انہوں نے مسلم بین بھی لگایا تھا, جس میں سب سے زیادہ ڈیموکریٹس نے آ کے اس پہ زور لگایا تھا اور اس کو پھر ختم کیا تھا. پھر بھی he was successful in putting bans on 7 Muslim countries. آپ دیکھیں جب اگر ڈیموکریٹس آئیں گے اس دفعہ وہ زیادہ پلان ہوگا ان کے پاس, بہتر آئیڈیاز ہوں گے. اور اس کے علاوہ کاملا نے ہمیشہ جب سے اپنی کیمپین سٹارٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ میں بائی پارٹیزن سپورٹ کے ساتھ اس پرابلم کو سالو کروں گی. تو انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے ایز اے گراؤنڈ بلڈر, کامن سینس میکر, اور بائی پارٹیزن سپورٹ کے ساتھ جب وہ کریں گی, کیونکہ کوئی بھی پریزیڈنٹ آئے گا اس کو یونیلیٹرلی وہ سالو نہیں کر سکتا ہے بارڈر کرائسس, مل کے کرنا ہوگا. میرا خیال ہے کاملا کے لیے سب سے زیادہ ایزی ہوگا, کاملا ہیرس کے لیے, ٹو ڈو اے بیٹر جاب آن امیگریشن. میں بالکل مانتی ہوں کہ امیگریشن از اے پرابلم, اٹس بین اے کرائسس, اور ڈیموکریٹس بھی اسی وجہ سے ڈیوائیڈڈ تھے. موقف ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ جی دیکھیں, یہ تو بالکل الیکشن ڈیماگوگی جس کو کہتے ہیں, جسے اسکیئر ٹیکٹکس ہیں, وچ بیسیکلی آلسو ٹرمپ کو اس کی جو بیس ہے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کر رہا ہے. ان کی اپنے ریسرچ لیبز ہیں جن کو بتاتی ہیں کہ آپ یہ 2-3 چیز باتیں یہ کر دیں آپ
the people are eating your dogs, people are eating your cats. That basically resonates very well جو ان کی عام بیس ہے جو which is not very highly educated. تو ان کے یہ بیانات جو ہیں they are very well جو ہے نا یہ اسٹڈی کر کے یہ بیان دیتے ہیں کہ اس وقت جو میری بیس ہے تو اس کو میں کس طرح خوش کر سکتا ہوں. اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں یہ جو بہت پرانی بات ہو جائے گی سوکریٹس کے زمانے کی کہ اس نے کہا تھا کہ جو کرزمیرک جو ہوگا لیڈر وہ ہی کین میک اے فول آف دی کامن مین اور اس کو کچھ چیزیں اس قسم کی دکھا کے سنا کے ہی could be a leader. That's why he never liked the democracy and he happily he drank the picture of the poison کہ یہ democracy system جو ہے وہ anyway that's a wrong story but we don't have any other better system than democracy. وہ تو جس طرح ونسٹن چرچل نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو democratic system ہے this is the best because we have tried the other ones. تو اس میں یہ ٹیکٹس ہیں سارے. ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ڈیموکریٹس نے کیا کیا ہے 7-8 سال اور یہ جو ریپبلکن نے کیا کیا ہے. ان کی پالیسیاں جو ہیں ان میں کوئی 19-20 کا فرق پڑے گا. باقی جو ہے وہ سارا کچھ ہے آلریڈی پلان. اس میں کوئی میجر پالیسی نہیں آئے گی. لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ. ٹرمپ نے جو کچھ بھی کہا پچھلی دفعہ بھی کہا اینڈ ہی واز ایز ریگولر پریزیڈنٹ ایز اینی باڈی ایلس. یہ فائنینشیل ٹائمز کی پرسن کی نیوز ہے یہ. Although the heading was that Trump will be next king of United States, لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پچھلی ٹرم میں he was as regular as any other president. تو اس طرح دیکھیں یہ 21 ملین امیگرینٹس کو اگلے دن when he takes oath ان کو ڈیپورٹ کرنا it's not humanly possible. امریکہ نے اپنا ڈیزاسٹر دیکھ لیا ہے when they walked out of Afghanistan hurriedly اور کیا ہوا تھا وہاں پہ. تو یہ ساری باتیں الیکشن ٹیکٹس ہیں ڈیموگرافی ہے اس کو ہم زیادہ سیریس نہیں لے سکتے. اور یہ بھی کہنا کہ انویژن ہو گیا ہے مائیگرنٹس کا کانکر انہوں نے کر لیا امریکہ اور ہمارے ملک میں بھر گئے ہیں لیگل مائیگرنٹس. اس سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ووٹرز جو کہ ان کا جو بیس ہے جو پسند کرتا ہے ایسی باتیں جس نے ووٹ نہیں کیا 2020 میں اور دے اسٹیٹ بیک وہ آئیں اور وہ ان کے لیے ووٹ کریں. لیکن اس سے تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر جو ہے اینگری ہو جاتے ہیں اور اینگر میں یو کی ناٹ ڈسرن کہ کون بہتر آپ کے ملک کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے امریکی انتخابات کے لیے صرف امریکی عوام کے لیے ہی جو ہے کافی دلچسپ نہیں بلکہ پوری دنیا ان انتخابات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ رشیا نے سے جب بات رشین ایمبیسڈر جو یہاں پر ہے ان سے بات کی تو میں نے پوچھا تھا ان سے خود کہ یہ جنگ کب بند ہوگی, اب کب آپ مذاکرات کریں گے, کیونکہ آخر میں تو آپ کو ٹیبل پہ آنا پڑے گا. تو رشیا کے جو سفیر ہے امریکہ کے اندر ان کا یہ جواب تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں صدارتی انتخابات کا اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ دوبارہ اقتدار میں ہے تو ہم ٹرمپ سے نیگوشیٹ کریں گے, بائیڈن سے نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ جب امریکہ کے انتخابات ہوتے ہیں تو فارن پالیسی کو اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. انیلا آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات؟ جی میں بالکل کرتی ہوں. میرا خیال ہے اس وقت تو امریکن زیادہ تر امریکن اکانومی کے لیے ووٹ کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں جاب کتنی ہے ان کا, آیا کہ ان کا فیوچر ول دے بی ایبل ٹو بچوں کے لیے کھانا لا سکیں گے, ہیلتھ کیئر افورڈ کر سکیں گے. یہ ساری چیزیں ایک امریکن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس الیکشن میں بھی آپ دونوں سائڈ سے پوچھ سکتے ہیں اکانومی زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جو ڈائسپورا کمیونٹیز ہوتی ہیں جازیب, جیسے کہ ہماری پاکستانی ہے تو عرب ہے تو گریک ہے, یہ ساری سمجھتی ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے اس پہ ہم ووٹ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ امریکہ اسٹرانگ رہے. اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ہم اسٹرانگ ہوں گے تو ہم انفلوئنس بھی کر سکیں گے گلوبل فارن پالیسی کو. آپ سے سوال ہے میرا, جب ٹرمپ گزشتہ 2016 کے انتخابات میں آئے تھے تو انہوں نے ایف بی آئی سے لڑائی کی. جیمز کومی کو جس طریقے سے انہوں نے ایک اتنے بڑی ایجنسی کے ڈائریکٹر جو کہ 10 سال کے لیے آئے تھے ان کو انہوں نے فارغ کر دیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے, حالانکہ وہ کہتے تھے مطلب ملک کے ساتھ وفادار ہوں, آپ کے ساتھ ہی. بہرحال جو بھی ہم نے دیکھا فوج کے ساتھ جنرلز کے ساتھ ان کی لڑائیاں رہیں, ان کے جتنے مشیر آتے رہے وہ ان کو نکالتے رہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک عذاب برپا تھا, ہم جاتے تھے روزانہ کوریج کے لیے, کئی لوگ استعفیٰ دے گئے تھے وہاں سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں بہتر ہوگی اگر ٹرمپ اقتدار میں آ گئے تو؟ I would love to comment on a number of things that were said. First and foremost, as far as our memory of past, let's talk about the present. تو آپ نے کہا تھا کہ جو economy جو ہے is reeling. You've acknowledged the fact that it is. So who is in power?
May I remind you that it is Vice President Harris who has the ability to effectuate power and change now, and that hasn't happened. As far as talking about misinformation and or the past, the reality is away from an election that would photo finish decide what the future of the United States brings, both economically, from an immigration perspective, and most importantly, from a global war standpoint. And in regards to the Muslim community, may I remind you that under today's leadership, there are Muslims that are dying every single day. And I would love to hear what the reality is and what Muslim voters think about that. डॉक्टर साहब, आप ही क्या समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी कोई बड़ा इशू होता है अमेरिकन इंतखाबात के अंदर? जी बिल्कुल होता है. अगर आप तो देखें तो यूरोप इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर ऑलमोस्ट ए Trump presidency, because last time if you remember इन्होंने जाके कहा था कि जी ये नेटो के लिए अमेरिका जो है इतना पैसा दे रहा है and I'm not going to pay for that. और रशिया और जर्मनी की जो पाइपलाइन थी वो ट्रंप ने बोला कि देखो तुम लोग अपने डिफेंस पे 2% भी नहीं लगा रहे, मैं तुम्हारे सारे डिफेंस को पे कर रहा हूँ और तुम आपस में ये पाइपलाइनें बना रहे हो. I'm not going to pay for that. तो इस तरह ये हुआ था कि he was able to have the European countries to increase their defense budget. तो ये सारा अभी भी आप रोजाना खबरें पढ़ें, they are waiting कि अगर क्या रिजल्ट निकलता है, और उसमें ये हुआ कि he will try to make some difference. और I can tell you one thing कि ये somebody likes him or not, he talks a lot of things which doesn't make any sense. वो अपनी बेस जो uneducated है, not college going, और उनको खुश करने के लिए बेशुमार बातें करते हैं. इन तो इसलिए ये जो बात है ना कि वो ये कर देगा वो कर देगा, इसलिए थोड़ा बहुत जो करेगा वो उसी हिसाब से करेगा. ही कहता है जी अमेरिका के लिए इसमें क्या है, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ डीलर, और नॉट दैट एवरीथिंग आई लाइक अबाउट हिम. आई एम टेलिंग यू, ये हम ये कहते हैं कि ये जो बाकी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, इसका आप रिकॉर्ड देखें यहूदियों के बारे में इसने क्या कहा हुआ है. इतनी गलत बातें की हुई हैं इनके बारे में कि इनब्रेड हैं, ये सेल्फिश हैं, फलान हैं, झींग अपने लिए सारा कुछ करते हैं. तो ये ही इनके इतना फिल्टर नहीं है इनको बोलने में. जी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट जारी है, हमारे साथ रहिएगा. यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड विद एयरवायर. जी जनाब, तो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं अमरीकी इंतखाबात के हवाले से. अनिल अली मौजूद हैं, डॉक्टर मुबशर चौधरी हैं, राजा हसन साहब न्यूयॉर्क से मौजूद हैं. लेकिन इस वक्त हम एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे. अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब से. एजाज साहब, आप इन अमरीकी इंतखाबात को कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका की इस वक्त की जो सियासत है वो बहुत ही खलिफशार का शिकार है. जहां और दुनिया के मुआशरों में तकसीम है, वहां अमेरिका के अंदर भी बहुत गहरी तकसीम हुई है. और कई बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ये भी कहा है कि वो इलेक्शंस के नताइज तभी तस्लीम करेंगे जब वो जीतेंगे. तो उससे तो यही लग रहा है कि मुश्किलात होंगी, और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं होंगी, क्योंकि दुनिया में इतनी जगहों पर अमेरिका की अमल दखल है, चाहे वो चीन के साथ मुसाबका हो मशरक़ी एशिया में, या मशरक़ वस्ता में इसराइल की हमायत हो जो वो गज़ा में बर्बरियत कर रहा है उसके लिए, या फिर रूस और यूक्रेन की जंग हो जहां वो यूक्रेन की हमायत कर रहे हैं. तो सब की निगाहें हैं इस इलेक्शंस के ऊपर. लेकिन वहाँ पे जो तकसीम है मुआशरे की, वो आपका मुशाहिदा दुरुस्त है उसके. अच्छा, ये बताइएगा कि अमेरिका को अब आप सुपर पावर कहते हैं, तो आप समझते हैं कि अमेरिकी इंतखाबात के नताइज जो है उसका वो जो है दुनिया भर में असरअंदाज होंगे? आप समझते हैं इस बात को? अभी देखें ना, इस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो चीन के साथ मुकाबला है. और आपको पता है कि दोनों पार्टीज जो हैं इस पे मुतफिक हैं कि चीन ही उनका बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है. और ये भी कि दोनों में अलबत्ता स्ट्रेटजी में फ़र्क है. डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये कहते हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड हम उनके साथ मुकाबला करेंगे, जिसका मतलब है कि सिर्फ मिलिट्री मैदान में नहीं बल्कि मुआशी मैदान में. आपने देखा कि वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं कि चीन से कोई हम आने नहीं देंगे चीज़ों की. आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बहुत बात हो रही है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की. इसी तरह वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी जो नहीं जाने देंगे. लेकिन मेरे ख्याल में किसी हद तक डेमोक्रेट्स की भी यही पॉलिसी है. तो ये
اس طرف بہت ہے. اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دونوں حمایت کر رہے ہیں, دونوں کینڈیڈیٹ بہت حمایت کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ایمبیسی شفٹ کی تھی یروشلم میں, اور وہ ہول ہوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن ڈیموکریٹس کا یہ خیال ہے کہ ہم ریجنل الائنسز کچھ بنائیں اور کچھ باقی بھی بیلنس اور توازن رکھیں باقی طاقتوں کے ساتھ بھی. یوکرین میں بھی ویسے تو دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی یعنی امداد اس کی رہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے ہیں. وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ووٹر یہ کہتا ہے کہ یہ دور باندھ کی جنگوں نے اور گلوبلائزیشن نے اور انٹرنیشنلزم نے ہماری جابس چھین لی ہیں. تو ان کا جو ووٹر بینک جو ووٹ بینک ہے وہ تو یہی ان کو دیتا ہے کہ وہ دور کی جنگوں میں نہیں جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یوکرین کی جنگ ختم کرنا چاہوں گا, دیکھنا نہیں چاہوں گا. تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں ان کی پالیسیز یکساں ہیں, لیکن کچھ تھوڑے تھوڑے نوانسز ہیں, کچھ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں. تو جناب آپ نے اعزاز چوہدری صاحب کی گفتگو سنی, تھوڑا سا ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی, کیونکہ امریکی انتخابات کے جو بھی نتائج آئیں گے اس کے اثرات تو پاکستان میں مرتب ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں امریکہ پر الزامات لگائے گئے ہیں کچھ سیاستدانوں کی جانب سے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کافی دفعہ یہ معاملہ دیکھا گیا ہے. اور اس پر پاکستان میں بھی جو ایک سیاسی کشمکش ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر مرشد چوہدری صاحب, آپ کا خیال میں کیا جو بھی نتیجہ آتا ہے ان انتخابات کا, کیا اس کا پاکستان پر بھی کوئی اثر ہوگا؟ جی میرے خیال میں دیکھیں تھوڑا بہت فرق ہوگا, کوئی میجر ڈفرنس نہیں ہوگی. جو پاکستان کی پالیسی اسپیشلی جو ہے وہ 2-3 ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں. وائٹ ہاؤس کی کچھ پالیسی ہوگی وچ از پرابلی 10-15%, باقی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اپنا ہے فوکس اور ڈی او ڈی کا اپنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ناٹ اٹ ول بی سم مائنر ڈفرنس ہیئر اینڈ دیئر. آئی ڈونٹ سی اینی میجر چینج ان پالیسی ٹورڈز پاکستان. یہاں پہ تو نیلا بڑی سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر بیٹھے ہیں کسی وجہ سے, آپ کو پتا ہے جو خاص وجہ ہے. آپ کا کیا اس کو موقع ہے؟ جی جہاں سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ٹرمپ جیتتے بھی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب وہ لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھے انہوں نے پاکستان سے بہت ساری USAID کی فنڈنگ نکال لی تھی, اور وہاں سٹاف بھی کم ہو گیا تھا, اور بہت سارے اچھے لوگوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا. تو اس دفعہ یہی ہونے والا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے ہمیں, جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آیا ٹرمپ جیتتے بھی ہیں, اگر ان کے پاس ہاؤس نہیں ہے یا ان کے پاس سینٹ نہیں ہے تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ اسی طرح ہمارا پاور ان امریکہ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ہی اسٹروک سے آپ پوری دنیا لاز نہیں چینج کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس کے پاس پاور ہے, ہاؤس ہے اور سینٹ ہے, تو پھر وہ ریپڈ چینجز کر سکتے ہیں جن کا انہوں نے پرومس کیا ہے. لیکن ایدر ون اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے تو ان کے لیے فارن پالیسی اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو پاکستان مشکل ہوگا. لیکن جو بھی پاکستان کی پالیسی ہے, دیکھیے یہ ایک پریزیڈنٹ نہیں لکھتا ہے, یہ لکھی جاتی ہے بائی پارٹیزن سپورٹ. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, CIA, سارے جو آفیشلز ہیں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, سب مل کے لکھتے ہیں. تو یہ اتنا فرق نہیں ہوگا ایز ڈاکٹر صاحب واز سیئنگ. شاید اسی چکر میں سپورٹ نہیں کر رہے ٹرمپ کو کہ پاکستان میں کچھ حالات چینج ہو جائیں سیاسی طور پر. جی راجہ صاحب. I think one of the most important things, we referenced that obviously there's a multitude of factors جو اس میں شامل ہیں, لیکن I think it was also referenced کہ ٹرمپ صاحب ایک business man ہیں. I think when they arose with the IMF, I think it's maybe important to have the support of somebody with business-minded leadership and who can be a friend to Pakistan in those situations. تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 6 جنوری کے طرف خطرہ پھر سے موجود ہے, کیونکہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ انتخابات جیتنے جا رہے ہیں, اور ہمیں یاد ہے 6 جنوری کو کیا ہوا تھا. اور اگر وہ انتخاب نہ جیتے تو یہاں پر تو وائٹ ہاؤس کو بالکل ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے, اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہاں پہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں امریکہ کے. تو آپ بالکل مطمئن ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. I think that you are perpetuating potentially the actual concern. I haven't heard that. I have been watching New York Times very closely. I've been listening to their predictions. And so far, none of the major news networks, newspapers or media outlets in the States have perpetuated any type of concern. پوری FBI کی رپورٹ میں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں, پوری FBI کی رپورٹ اس پر آگے پبلش ہوئی ہے,
مجھے نہیں پتا آپ نیو یارک ٹائمز کون سا پڑھتے ہیں. نیلا آپ کے کیا خیال میں یہ خدشہ موجود ہے فسادات کا اگر ایسا کچھ ہوا؟ جی یہ تو پولیس ہے، دے ہیو گیئرڈ اپ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایف بی آئی کی رپورٹ نے بھی یہی کہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک فار جو ایکسٹریمسٹ ہیں ٹرمپ کی پارٹی کے، انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ آلریڈی انہوں نے کہہ دیا چیٹنگ ہے، چیٹنگ کی وجہ سے ہم فیلاڈیلفیا پینسلوینیا ہاریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انڈیکیٹر ہیں کہ جنوری 6 ریپیٹ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا موقع ہے ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ جی اس میں تو کوئی ہے مطلب نو کوسچن اباؤٹ اٹ. یہ ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو ایزیلی کنسیڈ دی الیکشن. 150 سے زیادہ کیسز آلریڈی فائل ہو چکے ہیں. اف یو نو ٹوڈیز نیوز کے یہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، ادھر دھاندلی ہونے کا پلان ہے. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے میس انٹل اٹس اے لینڈ سلائڈ. یہ جلدی ماننے والے نہیں ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے کچھ نہ کچھ یہ ڈرامہ کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک کنٹری از ریڈی دس ٹائم. پچھلی دفعہ تو 6 جنوری کو دے کوڈنٹ پروٹیکٹ دا کیپٹل ہل، لیکن اس دفعہ آئی تھنک دے آر ریڈی. دی نیشنل گارڈ از ریڈی، دی ڈی سی پولیس از ریڈی بیہائنڈ اس. تو یہ ان کی جو بیس ہے وہ بھی اتنی چارج ہے کہ وہ ایزیلی رزلٹ نہیں مانیں گی. So that's my opinion on this. ہے امریکن الیکشنز کے اندر ریگنگ جو ہے نا بہت مشکل ہے امریکن الیکشنز میں. اس میں چھوٹی موٹی ہے کوئی 2-4 ووٹ کی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو میسو ریگنگ ہے دیٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. اس کے بڑے ان کے پاس ہیں پیرامیٹرز اس کو روکنے کے لیے، اور آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل ٹو ریگ این امریکن الیکشن. نیلا اس الیکشنز کے اندر خواتین کا معاملہ بڑا ایک جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنا ہوا ہے، کیونکہ اسقاط حمل کے حوالے سے جس قانون کو بدلنے کی کوشش کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ پھر اب کہتے ہیں کہ میں ریاستوں کو یہ حق دینا چاہتا ہوں. آپ کے خیال میں کتنا معاملہ یہ پیچیدہ ہے؟ یہ عورتوں کے لیے بڑا اہم ہے، امریکن عورتوں کے لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ نہ صرف کہ یہ کہ ان سے ابارشن رائٹس لے لیے گئے ہیں آئیووا میں، اسی لیے جو پولنگ ہوئی ہے جس میں ہیرس آگے آ رہی ہیں، وچ از اے ویری سرپرائزنگ تھنگ. عورتوں کو انہوں نے ڈس رسپیکٹ بھی شو کیا ہے، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہہ دیا بالکل ہی انہنجڈ کہ ویدر ویمن لائک اٹ اور ناٹ، چاہے ان کو پسند ہو نہ ہو میں ان کو پروٹیکٹ کروں گا. اس طرح سے عورتوں کو لگتا ہے کہ ان کو انسلٹ کیا ہے اور ان کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کیا ہے. اور اسی طرح کے جب کامنٹس اب ڈیمیننگ کامنٹس عورتوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر امریکہ 53% تو عورتیں ہیں. تو یہ جینڈر گیپ سے لگ رہا ہے کہ کاملا پہلے انڈر ڈاگ تھی، اب وہ انڈر ڈاگ نہیں ہے، اب وہ ایکول ہو گیا ہے، نیک اینڈ نیک ہو گیا ہے، کیونکہ عورتوں نے بڑے تعداد میں کاملا ہیرس کے لیے ووٹ کیا ہے. تو جناب امریکی صدارتی انتخابات پر ہماری ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں امیدوار اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے، زمینی صورتحال کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.